بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عزوزا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الأرض يستحلون الحرير والخمر والفروج يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا ربهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ محسن انسانیت نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کا عروج نصیب فرمایا، اور جہاں رسول پاک علیہ السلام نے بتوں کی عبادت سے چھڑا کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ فرمایا، اور جہاں رسول پاک علیہ السلام نے آپس کی دشمنیاں ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بنایا، وہاں رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو آنے والے بہت سارے احوال اور واقعات کی خبر بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک مستقل باب ہے انباء الغیب۔ انباء الغیب کہتے ہیں ایسی خبریں، عربی زبان میں خبر بھی خبر کو کہتے ہیں اور نبأ بھی خبر کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہر سچی جھوٹی بات، ہر معمولی اور ہر بڑی چیز کو خبر کہہ دیں گے، لیکن نبأ ایسی خبر کو کہا جائے گا جو خبر کے بہت زیادہ اہم قسم کی ہو۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات انسانوں کو بہت ساری چیزوں کی خبر دیا کرتے ہیں، لیکن وہ خبر ایسی معمولی قسم کی نہیں ہوتی جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایسی خبریں نہیں دیتے، بلکہ اہم قسم کی خبریں جو انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں، ایسی خبر جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیں، ایسی خبریں جو انسانوں کے اندر انقلاب کو پیدا کر دیں، ایسی خبر
کہ اس کے پا لینے کے بعد بندہ ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بن جائے، نبی ایسی خبریں لے کر انسانوں کے پاس آیا کرتے ہیں، اور پھر آنے والے بہت سارے احوال کی رسول پاک علیہ السلام نے خبر دی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں۔ علم غیب اور غیب کی خبر، ایسے علم کی خبر جس علم تک پہنچنا انسان کی عقل کے بس میں نہ ہو، جو حالات جو واقعات دنیا میں گزر چکے، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی بھی خبر دی۔ جتنا چاہے عقل مند بندہ ہو اور جتنا چاہے اس نے پڑھ لکھ لیا ہو، لیکن اپنی عقل کی بنیاد پر اور پڑھنے لکھنے کی بنیاد پر ایک بندہ گزشتہ واقعات کو بیان نہیں کر سکتا۔ آئندہ کیا ہونا ہے اور قیامت تک کیا کیا وجود میں آنا ہے، ایک عقل مند آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر اس چیز کی خبر نہیں دے سکتا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہت ساری غیبوں کی خبر دی ہے۔ علم غیب ذاتی طور پر اور علم غیب کلی طور پر تو صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ خود فرماتے ہیں اعلان کر دیجئے، نہ میں سارے خزانوں کا مالک ہوں اور نہ میں سارے غیب کو جانتا ہوں، لیکن اللہ پاک جو آنے والے احوال ہیں اور جو گزرنے والے واقعات ہیں اور جو جنت اور دوزخ کی خبریں ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو اس کا اتنا علم دیا گیا جو اولین و آخرین کے مجموعے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسی خبریں بھی امت کو دی ہیں جو خبریں ایک مسلمان کے دل کو خوش کر دینے والی ہیں، اور ایسی خبریں بھی دی ہیں کہ ایک مسلمان کو رلا دینے والی ہیں۔ دونوں طرح کی خبریں رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کو خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان اس خندق کے اندر آ گئی، ہم سارا زور لگا چکے، ہم سے وہ چٹان ٹوٹتی نہ تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان راستے میں آ گئی ہے، بڑی کوشش کی ہے لیکن ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال اپنی ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ایک زور سے اس چٹان پر مارتے ہیں اور اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا کہ کسریٰ کے محلات فتح ہوئے اور میری امت کسریٰ کے محلات کے مالک بنی۔ دوسری ضرب مارتے ہیں، اس کے اندر سے پھر چنگاریاں نکلتی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے قیصر کے محلات دکھائے اور مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت قیصر کے محلات کی مالک بنے گی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام تیسری دفعہ اس پر کدال مارتے ہیں اور چنگاریاں نکلتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے حبشہ کے محلات دکھائے اور اللہ پاک نے مجھے خبر دی کہ میری امت حبشہ کے محلات کی بھی مالک بنے گی۔ یہ سارے کا سارا منظر ایسے وقت میں ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور صحابہ تنگ دستی کی حالت میں ہیں اور بھوک اور پیاس سے خندق کھود رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان فتوحات کی خبر دیتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر قیصر اور کسریٰ بڑی زبردست قسم کی حکومتیں تھیں۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت ان کے محلات کی مالک بنے گی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک مستقل باب ہے آنے والے احوال کی خبر دی، تاکہ یہ امت خوشی کے موقعوں پر خوش بھی ہو جائے، اور یہ امت ایسی چیزیں سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اور ایسے احوال جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جو رلانے والے ہیں، ایسی بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک بھی انتہائی تنگ دستی کا غزوہ ہے،
ایسے موقع کے اندر جانا پڑا ہے۔ قرآن پاک نے اس غزوے کا نام جیش العسرہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی حالت، اللہ نے اس کا نام ہی تنگی کی حالت والی جنگ اور تنگی کی حالت والا غزوہ رکھا ہے۔ صرف یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ضرورت محسوس فرمائی اور صحابہ سے چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ کسی اور غزوے پر چندہ اکٹھا نہیں کیا گیا، صرف غزوہ تبوک کے اندر اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ ایسی تنگ دستی کے اندر اور ایسی تنگی کے اندر اور ایسی شدت کی گرمی کے اندر رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک کھجور ملا کرتی تھی، اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ 10 آدمیوں کو ایک کھجور ملتی تھی روزانہ، اور ایک آدمی اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لیتا اور تھوڑی سی مٹھاس محسوس ہونے کے بعد اپنے منہ سے نکال کر دوسرے کے منہ میں رکھ دیا کرتا۔ اسی سے ہم گزارا کرتے رہے۔ ایسی تنگی کے وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گئے، اور واپس جب 50 دن کا سفر ہوا واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، الیوم ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، آج اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کسریٰ ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، دوبارہ کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ پاک قیصر کو ختم کر دیں گے، دوبارہ قیامت تک دوبارہ کوئی قیصر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر رسول پاک علیہ السلام ایسے وقت میں دے رہے ہیں کہ انتہائی تنگی کا زمانہ ہے، انتہائی تنگ دستی کا زمانہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ ایسے وقت میں رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی جو بہت سخی قسم کا آدمی مشہور تھا، اس کے بیٹے، یہ خود فرماتے ہیں میں بالکل ابتدائے اسلام کے زمانے میں یہ بہت عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار کی لڑائی ہے، دنیا میں بہت سارے حکمران پیدا ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرسی چاہیے۔ شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقتدار کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اخیر تک اسلام میں داخل نہ ہوئے، ابھی اسلام قبول ہی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی آئے، اور ایک نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر و فاقہ کی وجہ سے میں اور میرے قبیلے والے انتہائی پریشان ہیں، کچھ مرحمت فرما دیجئے، کچھ دے دیجئے تاکہ میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر دے دوں اور وہ اپنی بھوک کو دور کر سکیں۔ دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کے رہنے والوں کے اندر ایک زبردست قسم کی مصیبت ہے، ڈاکو آتے ہیں، ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ ایک آدمی نے بھوک اور پیاس کی شکایت کی، دوسرے نے قتل و غارت کی شکایت کی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں سن رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا میری بات کو سن لو، ہیرا سے ایک عورت آئے گی اور اس نے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اکیلی آئے گی، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ساتھ نہیں ہوگا، مکہ پہنچے گی اور مکہ آ کر طواف کرے گی، پھر اکیلی ہی واپس چلی جائے گی، نہ وہ اپنی جان پر کسی خوف کو محسوس کرے گی اور نہ اپنے مال پر کسی قسم کا خوف محسوس کرے گی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے دل میں ہی کہا کہ وہ قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، کیسے ہو جائے گا یہ ایسا قتل و غارت جو عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی قتل کرنا ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی لوٹنا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی کاروبار ان کے پاس نہیں ہے، یہ سارے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ بہرحال رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے سن لیا۔ پھر فرمایا کہ اے عدی، اللہ پاک کسریٰ کے خزانوں کو فتح کر دے گا اور میری امت کسریٰ کے خزانوں کی مالک بن جائے گی۔
میں نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کسریٰ کی بات کرتے ہیں؟ یہ ایران کا بادشاہ کسریٰ یا کسی اور چھوٹے موٹے کسریٰ کی بات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسریٰ ابن ہرمز وہی ایران کا بادشاہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، میری امت اس کے خزانوں کی مالک بنے گی۔ پھر میں بڑا حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عجیب قسم کی خبر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر وہ گلی گلی پھرے گا اور اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ایسی وسعت، ایسا سکون، ایسی اطمینان والی زندگی سب کو نصیب فرما دیں گے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے جو ہیرا سے آئی اور سونے سے لدی ہوئی تھی، اور اس نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، کسی نے اس کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالا، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور جن لوگوں نے ایران کو فتح کیا اور کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں کے اندر آئے، میں خود اس لشکر کے اندر موجود تھا، اور جس بات کو رسول پاک علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یقیناً ایسا وقت بھی میں دیکھ لوں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک مستقل باب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے احوال کی خبر دی ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے آنے والے جن احوال کی خبر دی ہے اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو ایک مسلمان کو خوش کر دینے والی ہیں، اور اس میں وہ چیزیں بھی ہیں اگر ہم مسلمان بن کر سوچنا شروع کریں، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے اور ہمارے سکون اور اطمینان والی زندگی ختم ہو جائے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ ایسی چیزوں کی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن رلانے والی چیزوں کی خبر دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت پاس کرنے کے لیے باتیں نہیں فرمائیں، بلکہ اس امت کو بچانا مقصود تھا کہ دیکھو ایسی حالت تک اپنے آپ کو نہ پہنچانا، اگر تم دیکھو کہ یہ حالت ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اطمینان والی زندگی نہ گزارنا، میٹھی نیندوں سے نہ سونا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن رلانے والی چیزوں کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون الرجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا مسلمان اپنی کرسی پر بیٹھ کر اور بڑی اچھی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ جی صرف قرآن پر عمل کر لو، یہی کافی ہے، جو قرآن کے اندر ملے اس پر عمل کر لو، جو قرآن کے اندر حلال ملے اس کو حلال سمجھ لو، جو قرآن کے اندر حرام ملے اس کو حرام سمجھ لو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کا انکار کوئی کافر نہیں کرے گا بلکہ مسلمان کرے گا، مسلمان کی زبان سے یہ باتیں نکلیں گی، اللہ نے کھانے کے لیے تھوڑا سا دے دیا ہوگا، پیٹ بھر جائے گا، اور پیٹ بھرنے کی وجہ سے ایسی بیہودہ قسم کی باتیں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں ایک مسلمان کی زبان سے نکلے گی۔ تھوڑا سا اپنے گریبانوں پر منہ ڈال کر آج ہم دیکھیں، کیا آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی پتلون پہن کر صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور جی حدیث ہی تو ہے، اس پر عمل ہو گیا تو ہو گیا اور نہ ہوا تو کیا فرق پڑ گیا۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، حالانکہ جس نے حدیث کو چھوڑ دیا وہ قرآن پر بھی کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر حدیث پر عمل نہ ہوا تو قرآن پر عمل کی توفیق اللہ خود ہی نہیں دیتے۔ قرآن پر عمل ہو جائے، قرآن ہمیں بتلایا کس نے، قرآن ہمیں سکھایا کس نے، ہمیں کس نے خبر دی کہ یہ اللہ کی بات ہے؟ رسول پاک علیہ السلام ہی کی برکت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ ایک آدمی صاف طریقے سے حدیث کا انکار کر دیتا ہے، حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بکواس اس کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس چیز کی خبر اس زمانے میں دی تھی جب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سنت کے اتباع کو زندگی کا مقصد سمجھا کرتے تھے۔ یہ تصور بھی ناممکن تھا کہ مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر تو حدیث پاک پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ موجود تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر صوم وصال شروع کیا۔ صوم وصال انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی خصوصیت ہوا کرتی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے بہت مرتبہ صوم وصال رکھا ہے۔ صوم وصال کہتے ہیں کہ مسلسل روزہ، نہ اس کے اندر سحری ہو اور نہ اس کے اندر افطاری ہو، نہ صبح کو کچھ کھانا ہو نہ رات کو کچھ کھانا ہو، مسلسل بھوکا رہنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے شروع فرمایا، آپ نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم بھی میرا اتباع کرنا، لیکن آپ کو دیکھ کر کہ رسول پاک علیہ السلام نے نہ صبح کو کوئی چیز چکھی ہے نہ رات کو کچھ چکھا ہے، صحابہ اکرام نے بھی صوم وصال شروع کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ نے بھی صوم وصال شروع کر دیا، صحابہ نے بھی بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے روزہ رکھا۔ رسول پاک علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میرے جیسے تھوڑی ہو سکتے ہو، یہ تو نبی کی خصوصیت ہے۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، اللہ پاک مجھے کھلا بھی دیتے ہیں، اللہ مجھے پلا بھی دیتے ہیں، میرا اتباع ایسی چیزوں میں نہ کیا کرو اور نہ تم کر سکتے ہو۔ ایسا زبردست قسم کا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اتباع کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا نہ فرمائیں، جیسا رسول پاک علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھ لیا ویسا ہی اپنی زندگی کے اندر اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایسے موقع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اسی امت کے اندر ایسے بندے پیدا ہوں گے، پیٹ بھر جائے گا اور اپنے تختوں پر بیٹھ کر اور اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے علیکم بہذا القرآن، صرف قرآن پر عمل کر دو یہی کافی ہے، حدیث پر عمل کرنا بڑے لوگوں کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن کا علم بھی دیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جو علوم قرآن کے اندر ہیں اتنے ہی علوم اللہ نے اس کے علاوہ بھی مجھے دیے ہیں۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ہر قولی اور ہر فعلی حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے زبان سے فرما دیا ہو یا آپ نے کر کے دکھا دیا ہو، ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک رلا دینے والی چیز، پریشان کر دینے والی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس امت کے اندر ایسے بندے پیدا ہوں گے جن کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہوگا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کریں گے کہ جی چھوڑو حدیث پاک کو، قرآن پاک پر عمل کر لو۔ یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دی ہے جب کہ تصور ناممکن تھا کہ کوئی بندہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں خبر دی جب کہ سودی نظام ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، آپ کا خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور قسم کا خطبہ ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں جتنے سودی کاروبار تھے اور سودی لین دین تھا ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اور جن سے میرے چچا نے لینا سب کا سب میں نے معاف کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری بیہودہ چیزیں انسانوں کی زندگی میں رائج تھیں، ان میں سے سود بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا، اور سودی لین دین یکسر مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو چکا۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ سود سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی سود لے گا دے گا نہیں تو کم سے کم سود کا غبار ضرور اس کو پہنچے گا۔ یہ ایسے زمانے میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے جب اس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ آج ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں پر غور کریں، تھوڑا سا گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، کیا آج مسلمانوں کے کسی ملک کے اندر
مسلمانوں کے کسی ملک کے کسی شہر کے اندر، کسی شہر کے کسی محلے کے اندر، اور کسی محلے کی کسی گلی کے اندر، اور کسی گلی کے کسی جھونپڑے کے اندر بھی کسی مسلمان کی یہ آواز نکلتی ہے کہ لوگوں سودی کاروبار چھوڑ دو۔ آج تو ترقی سمجھی جاتی ہے، اس کو بہت بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے جی کیسے سود کے بغیر ہم دکان چلا سکتے ہیں، اور کیسے سود کے بغیر مکان لے سکتے ہیں، کیسے سود کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیسے کے برابر سود ایسے ہے جیسے کوئی بے حیا اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے۔ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ برا ہے، اور سود ایک ایسی ملعون چیز ہے کہ اللہ پاک اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آج مسلمان نماز پڑھنے والا بھی سود کھاتا ہے، سود دیتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی سود کھا رہا ہے اور سود دیتا ہے، حج کے اندر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہنے والا بھی سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا ہم میں سے کبھی بھی کسی بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے اس ملعون چیز کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دنیا کے اندر چھوٹے مکان میں رہ جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو سود کو۔ آج ہماری سوچ کے اندر سے یہ بات نکل گئی۔ اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے میں خبر دی تھی جب تصور بھی ناممکن تھا کہ ایک آدمی سودی کام کرے۔ سود، آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو، اور فرمایا وقال ہم سواء، اور لعنت بھی سب پر ایک جیسی ہو۔ آج کوئی مسلمان اس لعنت سے بچنے کی کوئی کوشش کرتا ہے؟ آج کوئی مسلمان کبھی رات کو اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کہ میں کس گند کے اندر پھنس گیا ہوں؟ ہم نے تو صرف اسی چیز کو مقصود زندگی بنا لیا کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے، اور میرے پیٹ کے اندر بہت کچھ آنا چاہیے، اور میرے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، مجھے جہنم میں جانا پڑے تو مجھے منظور ہے۔ آج کیا ہماری زندگی ایسی نہیں ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو چیزیں امت کو سکھائی ہیں، ان میں ایک مستقل باب ہے ایسی چیزوں کا جو آنے والے احوال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور اس لیے خبر دی کہ ہم اپنے آپ کو ان بیہودہ حرکتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، فرمایا کہ صحابہ کی حالت یہ تھی، ان میں سے کسی ایک کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے یہ پسند کر لیا کرتے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کلمہ کفر ایک دفعہ زبان سے نکال دو، اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، اور ایک دیگ کے اندر تیل کو بہت زیادہ ابال دیا گیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یا تو عیسائی بن جاؤ یا پھر ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے یا اس دیگ کے اندر تمہیں ڈال دیں گے۔ اور وہ یہ کہتا ہے اگر تم مجھے یہ کہو کہ میں آنکھ بند کروں تو عیسائی ہوں، اور فوراً آنکھ کھولوں تو دوبارہ مسلمان بن جاؤں، اتنی سی دیر کے لیے بھی میں کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے کفر سے نکالا ہے، دوبارہ کفر کے اندر جانا یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسے وقت میں خبر دی اس امت پر ایسا زمانہ آئے گا، ایک آدمی رات ہوگی مسلمان، صبح ہوگی تو کافر۔ ایک آدمی صبح اٹھے گا تو مسلمان، رات ہونے سے پہلے کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتا پھرے گا۔ تھوڑا سا اپنے گریبانوں پر منہ ڈال کر دیکھیں، کیا آج مسلمان امت کی یہ حالت نہیں ہے؟ یورپ کے کسی ملک کے اندر جا کر امیگریشن والوں سے پوچھیں کتنے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرزائی کہا صرف اس لیے کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مرزائیت کفر ہے، اور کفر کا غلیظ ترین درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی بعدہ، کوئی نبی نہیں ہے۔ اس ملعون نے، اس مردود نے دنیا کے اندر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن صرف ویزا لینے کے لیے اور صرف چند ٹکے، وہ بھی پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں۔ کتنے بے حیا ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرزائی بنایا۔ یہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
صرف اس لیے کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے، صرف اس لیے کہ شاید مجھے تھوڑا سا مال مل جائے، صرف اس لیے کہ شاید مجھے کوئی کپڑے اچھے مل جائیں، ایک آدمی دین کو بیچتا پھرتا ہے۔ ایسے بے حیاؤں کی کمی کسی یورپ کے ملک کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو چلو چند بندے ہوں گے، تھوڑا سا ہم اور اچھے طریقے سے سوچیں، کیا آج ہم نے نکاح اور طلاق کو صرف ویزا لینے کا کھیل نہیں بنایا؟ کیا ہماری امت کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئیں؟ شادیاں اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ صرف یہاں رہنے کی اجازت مل جائے، طلاقیں اس بنیاد پر نہیں ہیں کہ صرف یہاں رہنے کی اجازت مل جائے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسلمان ایسے رہا کرتے ہیں، اگر یہاں رہنے کی اجازت مل بھی گئی اور اگر یہاں رہ کر بہت سارا مال مل بھی گیا تو کیا کرنا ہے ایسے مال کو جو سیدھا جہنم تک پہنچا دے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر نہیں دی؟ یہ خبر وہ ہے جو رلا دینے والی ہے، یہ خبر وہ ہے جو انسان کی نیندوں کو اڑا دینے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی سے عمل صالح کر لو، ایسا زمانہ آئے گا، ایسے اندھیرے والے فتنے آئیں گے جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، کالے سیاہ فتنے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ کیا ہم نے دین کو کھیل نہیں بنایا ہوا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مستقل باب ہے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا کہ آپ نے آنے والے احوال کی خبر دی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے گزرے، پھٹی پرانی ایک ہی چادر ہے، وہ انہوں نے باندھی ہوئی ہے، اوپر نہ کرتا ہے اور نہ کوئی چادر ایسی ہے جو اوپر لی ہوئی ہو، ایک پھٹی پرانی چادر جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ پہن کر سامنے سے گزرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو مکے کے بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے، بڑے لاڈ کے اندر پلے تھے، بڑی نعمتوں کے اندر پلے تھے۔ مکے کے اندر کوئی نیا کپڑا آتا سب سے پہلے ان کے والد خریدتے اور سب سے پہلے مصعب بن عمیر کو پہنایا جاتا، پھر کسی اور کی ہمت ہوتی کہ اس کپڑے کو خرید کر پہن سکے۔ مکے کے اندر جو اچھی سے اچھی خوشبو آتی سب سے پہلے ان کے لیے خریدی جاتی، جو اچھی چیز آتی سب سے پہلے ان کے لیے خریدی جاتی۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، باپ نے ماں نے گھر سے نکال دیا، کپڑے اتار لیے، یہ اسی حالت کے اندر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ اسی حالت کے اندر ایک چادر جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں وہ باندھی ہوئی ہے، کرتا بھی کوئی نہیں ہے، اوپر چادر بھی کوئی نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں سامنے سے گزرے، رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے ایک آدمی کو رات کو الگ جوڑا ملے گا، دن میں الگ جوڑا ہوگا، رات کا سوٹ الگ اور صبح کا سوٹ الگ اور بازار میں جانے کا سوٹ الگ اور دکان میں کھڑے ہونے کا سوٹ الگ، اتنے سارے کپڑے تمہارے پاس ہوں گے، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ تم میں سے ایک آدمی کے پاس رات کے کپڑے الگ ہوں گے اور دن کے کپڑے الگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کے سامنے کھانے کا ایک پیالہ یا ایک پلیٹ یا ایک برتن لایا جائے گا، ابھی وہ اس میں سے کچھ کھائے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا، دوسرا لا کر رکھا جائے گا، یعنی کپڑوں کی بھی بہتات ہوگی اور یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی بہتات ہوگی۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں کو خوبصورتی کے لیے ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسا کہ بیت اللہ پر پردے لٹکائے جاتے ہیں، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اچھی بات ہے، بڑی اچھی خبر دی آپ نے، اس وقت تو ہم بڑے اچھے ہوں گے، نتفرغ للعبادہ ونکف المؤونہ، ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہمیں کمانا نہیں پڑے گا، ہمیں روٹی کے لیے مارا نہیں پھرنا پڑے گا، اور یہ کہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت بہتر نہیں ہوگے، آج تم بہتر ہو، فقر و فاقہ کی آج کی حالت بہتر ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچیں کہ آج کی امت کے پاس جتنا مال ہے شاید 100 سال پہلے اتنا نہیں تھا۔
ہمارے دادے پردادے اتنے مالدار نہیں تھے جتنا آج کا مسلمان مالدار ہے، ان کے پاس ایسے گھر نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچئے اتنا فراڈ اس وقت نہیں تھا جتنا آج ہے۔ ایسے بندے کو کیا کیا جائے؟ کھانے کے لیے گھر بھرا ہوا ہے، پہننے کے لیے ٹیچی کیس بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی اس بدبخت کی کوشش یہ ہے کہ میں جیب کاٹ لوں دوسرے کی۔ آج جتنا دھوکہ اور جتنا فراڈ ایک مسلمان، اور خاص طور سے وہ مسلمان جو ان ملکوں کے اندر رہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مالدار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ باحیثیت سمجھتا ہے، کیا آج اس کی حالت یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بینک کرپٹ ہونے والے یورپ کے اندر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دوسروں کی جیبیں کاٹنے والے ان ملکوں کے اندر رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جانے والے ان ملکوں کے اندر رہتے ہیں، قرضہ لے کر واپس نہ کرنے والے انہی ملکوں کے اندر رہتے ہیں؟ کیا آج ہماری حالت یہ نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ اگر یہ چیزیں بہتر ہوتیں اللہ کے نبی کو ملتیں، اگر یہ چیزیں بہتر ہوتیں صحابہ کرام کو ملتیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے مالوں کو کیا کرنا ہے جو ہمارا پیٹ بھرنے پر ہی نہیں آتا؟ آخر کب ہمارا پیٹ بھرے گا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اگر یہ پیٹ اتنا حرام کھانے کے بعد بھی نہیں بھرا، اگر یہ پیٹ سود لینے دینے کے بعد بھی نہیں بھرا، اگر یہ پیٹ بینک کرپٹ ہونے کے بعد بھی نہیں بھرا، اگر یہ پیٹ مسلمانوں اور کافروں کا مال کھانے کے بعد بھی نہیں بھرا، تو اللہ کرے جلدی سے قبر میں چلا جائے تاکہ یہ بھرے تو صحیح۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اس کی خبر دی ہے جب اس کا تصور نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، بہت قریب ہے کہ بہت سارے لوگ تمہارے اوپر جھپٹیں گے جیسا کہ بھوکے لوگ کسی پیالے پر جھپٹتے ہیں۔ ہر بھوکے کی کوشش یہ ہوتی ہے مجھے جلدی سے کھانا مل جائے۔ ایسے امت مسلمہ کے ختم کر دینے کے لیے اور مسلمان امت پر ایسے لپکیں گے اور ایسے مسلمان امت پر حملہ کرنے کی ساری قومیں مل کر کوشش کریں گی۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر ہیں۔ ایران کے اندر جاتے ہیں تو کسریٰ کانپتا ہے، روم کے اندر جاتے ہیں تو قیصر کانپتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے صحابہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور بڑے بڑے لرزتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو لوگ کانپتے ہیں۔ ایسی وقت ایسی حالت کیسے ہو جائے گی کہ لوگ سارے کے سارے امت مسلمہ کو کھا جانے کے لیے بھاگیں گے؟ ایک صحابی نے عرض کی علی قلت نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے وقت میں ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ ہمارے تھوڑے ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ ہمارے اوپر جھپٹیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح بالکل بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ پلے ہی کچھ نہیں ہوگا، نہ دین پلے، نہ ایمان پلے، نہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا۔ کس بنیاد پر ہم نے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے؟ ہم لوگ تو کفر کے پیچھے بھاگنے والے، ہم لوگ تو کشکول لے کر بھیک مانگنے والے مشہور ہیں۔ ہم کس بنیاد پر لوگوں سے مقابلہ کریں؟ ہم نے تو اپنی حالت یہ بنا لی، آج مسلمان کا تعارف دنیا کے اندر صرف یہ ہے کہ پیٹ کے لیے سب کچھ دے دینے والا اور سب کچھ لگا دینے والا جو بندہ ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے تعارف ہی یہ پیش کیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر یہ خبر دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، میں پیچھے بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب مدینہ کے گھر ختم ہوئے آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں، فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے اوپر بھوک مسلط ہو جائے گی، تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا چاہے گا تو بھوک کی وجہ سے نہیں جا سکے گا۔ تو صحابی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ جانتے ہیں، مجھے بتائیے اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسی بھی حالت پہنچ جائے تو اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا،
ایسی حالت بھی ہو جائے تو کسی سے سوال نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتا ہو۔ فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اے اللہ جیسے آپ نے میری پیشانی کو بچا لیا اور محفوظ کر لیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی، اے اللہ میرے ہاتھ کو بھی محفوظ فرما کہ صرف آپ کے سامنے پھیلے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ پھیلے۔ تو فرمایا تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر اتنی بھوک کی حالت بھی ہو جائے تو ہاتھ نہ پھیلانا۔ اس کے بعد فرمایا، پھر آپ نے فرمایا یا ابا ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات سنتا ہوں، فرمائیے۔ فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ مدینے کے اندر بہت زیادہ موت واقع ہو جائے گی، حالات بڑے بگڑ جائیں گے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تصبر یا ابا ذر، اے ابو ذر صبر کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب کہ ایسی حالت آ جائے گی کہ ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہوگی اور اس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو دفن کرے، اور وہ کسی کو کہے گا کہ اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور جا کر میرے باپ کو دفن کراؤ، میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جس راستوں پر ہم نے چلنا شروع کیا ہے، ابھی تک یہ حالت نہیں آئی، لیکن جس راستے پر میں نے آپ نے چلنا شروع کیا ہے، یہ راستے اسی وحشت ناک جنگل میں پہنچاتے ہیں۔ ایسا وقت بہت ممکن ہے، یہ ایک زمانہ تھا، کوئی فوت ہو جاتا تو انسان جو ہے وہ سوچا کرتے، اپنی موت کو یاد کیا کرتے، آج یہ مرا ہے کل ہم نے مرنا ہے۔ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے اندر فرق پڑ جاتا، دو چار آنسو نکل جایا کرتے۔ آج تو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس میں نہ ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے اور نہ اس گھر کے اندر بیٹھ کر دکانوں کی باتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ دنیا کے مربوں کی، بلکہ اچھا موقع ملتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جا کر دیکھا، جس گھر کے اندر فوتگی ہوئی تعزیت کے لیے گئے، آگے قصہ یہ چل رہا جی اتنے مربے بنا لیے، اتنے باقی ہیں، اور فلانے کے اوپر شفا ہو گیا اور فلانے کے اوپر مقدمہ ہو گیا۔ اس بےہودہ قسم کی باتیں موت پر بیٹھ کر آج ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے، ایک مستقل باب ہے جو اس امت پر احوال آنے والے ہیں۔ خطبے کے اندر جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر بدأ نبوۃ ورحمۃ ثم یکون خلافۃ ورحمۃ۔ اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے نبوت اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور رحمت سے بہت بڑا حصہ اس انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تشریف آوری سے پہنچا۔ فرمایا ثم یکون خلافۃ ورحمۃ، میرے بعد خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، جیسے نبوت کا زمانہ ہے اسی طریقے سے خلافت ہوگی، اور اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اسی طرح رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ ثم یکون ملکا عزوزا، اور پھر فرمایا کہ پھر ملک کو لینے کے لیے ایک دوسرے کو کاٹنا، کرسی کے پیچھے بھاگنا اور ہر دوسرے کو نااہل ثابت کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا اہل ثابت کرنا، یہ بیماری شروع ہوگی۔ اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے، بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، سارے کا سارا یہی چیز ملتی ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر دین کے بھی بڑے کام ہوئے۔ افریقہ سارے کا سارا بنو امیہ کے دور میں فتح ہوا۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے کے اندر اسپین کے اندر اسلام پہنچا، لیکن یہ سارے کا سارے کارناموں کے باوجود حکومت کے اندر صرف یہ تھا کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے خلاف تو بات برداشت ہو جاتی تھی، لیکن خلیفہ کے خلاف ذرا سی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے کا سارا طارق بن زیاد جب اسپین کے اندر داخل ہوئے اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں اسپین کے بہت سارے علاقوں کو فتح کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر یہ ان کے امیر تھے، یہ افریقہ کے اندر تھے، مراکش کی طرف سے یورپ میں داخل ہوئے ہیں، افریقہ کے اندر تھے، بعد میں یہ بھی اسپین کے اندر جب آئے تو طارق بن زیاد بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد البرنات ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر طارق بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہم نے پورے یورپ کے اندر دین کو کیسے پہنچانا ہے۔
یورپ کا کوئی علاقہ اور یورپ کا کوئی ملک دین سے خالی نہ بچے۔ کس طریقے سے ہم نے محنت کرنی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دین پورے یورپ کے اندر اور یورپ کے اندر بسنے والوں کے اندر پہنچ جائے۔ ابھی یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ادھر ولید ابن عبد الملک نے جو بادشاہ تھا، اس نے صرف اس بات کی بنیاد پر کہ شاید یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا تو شاید مجھے کوئی نہ پوچھے، ان کا واپس آ جاؤ، صرف اتنی سی بات پر، یہ تاریخ کی بات ہے، صرف اتنی سی بات پر موسیٰ بن نصیر کو حکم بھیجا کہ فوری طور پر سارا مال غنیمت لے کر واپس پہنچ جاؤ۔ یہ سارے کا سارا مال غنیمت لے کر جو بے شمار ڈھیروں کے ڈھیر تھے، یہ جب پہنچے ہیں خلیفہ کے پاس، اب ولید ابن عبد الملک کے پاس، تو ولید ابن عبد الملک یہ بادشاہ تھا اور اس کا بالکل آخری وقت تھا، بیمار تھا، اور اس کا جو بھائی تھا اس کے بعد اس نے بننا تھا، سلیمان ابن عبد الملک نے۔ سلیمان ابن عبد الملک کو پتہ چلا کہ موسیٰ بن نصیر بہت سارا مال لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے خفیہ پیغام بھیجا کہ جی ابھی آپ نہ لے کر آؤ، بھائی کو مرنے دو، جب یہ مر جائے گا میری حکومت آ جائے گی، جس دن میری حکومت آئے ایک طرف میری تاج پوشی ہو، دوسری طرف یہ مال غنیمت آئے، تاکہ میری حیثیت، میری ویلیو بڑھ جائے، آپ اس طریقے پر عمل کرو۔ موسیٰ بن نصیر مجاہد آدمی، دین کے لیے کرنے والا بندہ، ان کو اس چیز کی کیا فکر تھی؟ اس نے اس پیغام کو اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور سارے کا سارا مال غنیمت لے کر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں ہی اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس کے حوالے کیا کہ یہ مال غنیمت ہے اور اللہ پاک نے یورپ کے اندر اسلام کو پہنچا دیا ہے، اور اب ہمارا ارادہ یورپ پورے کے پورے یورپ کے اندر دین کو پہنچانے کا ہے۔ یہ ساری باتیں کی ولید ابن عبد الملک نے، بہت بڑا انعام دیا، بہت خوش ہوا، لیکن 2-4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے میری بات کو کیوں نہیں مانا۔ سلیمان ابن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو قید میں ڈال دیا، اور اس زمانے کے قید خانے آج کل کے قید خانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ اشتہاری مجرم بنا کر قید میں ڈال دیا، اور پھر اگر کہیں سفر کرتا تو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور جب حج کے لیے گیا تو موسیٰ بن نصیر کو بھی بحالت قید ساتھ رکھا۔ مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہو گیا، 80 سال کی عمر تھی، اللہ نے جنت البقیع کے اندر پہنچا دیا۔ لیکن اتنی سی بات پر یہ سلطنت جابرہ، جب مسلمانوں نے خلافت کی قدر نہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے داماد تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کی امت نے قدر نہ کی، اللہ پاک نے سلطنت جابرہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا ہے، اور ایسے ظالم حکمران جنہوں نے دین کی پرواہ تھوڑی کی اور اپنی پرواہ زیادہ کی، مسلمانوں کی پرواہ کم کی، اپنی جیب کی فکر زیادہ کی، ایسے ظالم حکمران مسلط ہوئے، لیکن انہوں نے دین کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ پھر بھی مسلمان امت نہیں بدلی تو اللہ پاک نے سلطنت ضالہ، گمراہ قسم کے حکمران مسلط کیے۔ اکبر بادشاہ ماضی قریب کے اندر ایسا بے حیا پیدا ہوا جس نے سارے کا سارا دین بدل کر رکھ دیا، جس نے کہا کہ گائے کا گوشت حرام ہے اور شیر کھایا کرو، اس لیے کہ اس سے طاقت اور قوت پیدا ہوگی، اور داڑھی رکھنا ممنوع ہے، 12 سال سے پہلے ختنہ کروانا ممنوع ہے۔ آگاوان کا عقیدہ کہ ایک آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ دوسرے کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے، یہ اس نے ضروری قرار دیا۔ جیسے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں، اس نے ضروری قرار دیا کہ سورج کا نام لیا جائے تو جلت قدرتہ کہا جائے۔ ایسی بہت ساری چیزوں کو بدل کر اس کا نام دین الہی رکھا۔ یہ سلطنت ضالہ، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے کہ ان پر گمراہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ گمراہ لوگ مسلط ہوئے، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خلافت راشدہ کا زمانہ رحمت کا زمانہ ہے، اس کے بعد سلطنت جابرہ کا زمانہ ہے، ظالم حکمران مسلط ہوتے رہے، گردنیں اتارتے رہے، خون بہاتے رہے، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرتے رہے، محمد بن قاسم جیسے کو گرفتار کر دیا، معزول کر دیا، قتل کروا دیا، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن دین کے اندر بے دینی داخل نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سلطنت ضالہ مسلط ہوئی ہے جنہوں نے دین کو بدل کر رکھ دیا، اور پھر بھی ہم لوگ متنبہ نہ ہوئے، نیند سے آنکھیں نہیں کھولیں، تو آج کے مسلمانوں پر سلطنت کافرہ مسلط ہے۔
اللہ پاک نے کافروں کو مسلط کیا ہوا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ دنیا کا کوئی مسلمان آج ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو آزاد کہہ سکے، یا براہ راست کافر اس کے اوپر مسلط ہیں، یا کافر ان حکمرانوں پر مسلط ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں۔ بہرحال سلطنت کافرہ مسلط ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جیسا تم پسند کرو گے ویسا ہی ہم تمہارے لیے مہیا کر دیں گے۔ اگر کفر پسند ہے تو کفر ہی تمہارے سر کے اوپر لا کر بٹھا دیا جائے گا۔ تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح، تھوڑا سا غور تو کریں، کیا آج ہمیں کافروں کی زندگی پسند نہیں ہے؟ کتنے فخر کے ساتھ کافروں جیسی صورت بنائی جاتی ہے، کتنے فخر کے ساتھ کافروں کا لباس پہنا جاتا ہے، کتنے فخر کے ساتھ کافروں کے طریقہ حکومت جمہوریت کا اعلان کیا جاتا ہے، کتنے فخر کے ساتھ کافروں کے نظام تعلیم کو ملک کے اندر داخل کیا جاتا ہے، کتنے فخر کے ساتھ کافروں کی ایک ایک بات کو پسند کیا جاتا ہے۔ نولیہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں اگر کفر کو پسند کرو گے کفر تمہارے سر پر بٹھا دیا جائے گا، نبی کو پسند کرو گے، نبی کی زندگی کو پسند کرو گے تو نبی کے متبع تمہارے سروں کے اوپر آئیں گے۔ آج ہم نے اپنے گھروں سے خود دین کو نکالا ہے، آج ہم نے اپنے سر پر کفر کو خود مسلط کیا ہے، آج ہم نے اپنے لباس کے اندر کفر کو خود مسلط کیا، آج ہم نے اپنے ساری زندگی کے اندر کفر کو مسلط کیا ہے۔ آج کا دور یہ سلطنت کافرہ ہمارے اوپر مسلط ہے، کافر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اگر آج بھی ہم باز نہ آئے تو اس کا انجام کیا ہونا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں میں کافر پیدا ہوں گے یا کیا ہوگا؟ یہ اللہ جانتے ہیں۔ آج جو تھوڑا بہت اسلام ہمارے اندر موجود ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کی محنتوں کی برکت سے ہے۔ ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی کہ ہم تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، آخر ہم نے دنیا میں آئے کس لیے اور دنیا میں کرنا کیا ہے اور ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ کیا ہمارے سامنے قبر نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے پل صراط نہیں ہے؟ یا ہم قبر کا انکار کر چکے ہیں اور پل صراط کو بھول چکے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کر چکے ہیں؟ یہ زندگی تو ان بندوں کی ہوتی ہے جو ان چیزوں کو نہ مانتا ہو، جس کے سامنے قبر ہو اور قبر کی سینکڑوں سال کی زندگی ہو، جس کے سامنے حشر ہو اور حشر کے اندر سارے انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا سوال اور جواب ہو، جس کے سامنے جنت اور دوزخ ہو۔ وہ ایسی اطمینان والی زندگی اور اپنی کفر اور گمراہی پر مطمئن ہو کر نہیں جیا کرتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی، کہ ہم دین پر چلیں بھی اور دین پر چلنے کا ارادہ بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اے اللہ ہم نے تو دین کا کچومر نکال دیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں دین پر چلنا نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر مسلمان پیدا ہوں، دین کے مجاہد پیدا ہوں اور دین پر چلنے والے پیدا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور ساری زندگی کافروں کے کام آیا۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے۔